ہاں سب ایسے کہہ دیتے ہیں، جوش میں ہوش کھول کے سب بول جاتے ہیں. ابھی پھر وعدہ کر رہے ہو، وعدہ کرنا تو آسان ہے، لیکن وعدہ وفا کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن جب نبی کا غلام صحیح عقیدہ مسلمان مومن کامل جب وعدہ کرتا ہے تو وفا کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا المومن اذا وعدہ وفا، مومن جب وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے. تو لہذا جب تک نہیں، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، لیکن جتنا آپ آسانی سے دے سکتے ہیں ٹائم، اتنے ٹائم تک آپ سماعت فرمائیں گے. اور جب آپ تھک جائیں تو ادھر سے جزاک اللہ کہہ دیں گے، میں سمجھ لوں گا کہ آپ کا پیٹ بھر چکا ہے، سماعت آپ کی تھک چکی ہے. اب یہ کر رہا تھا کہ نبی کے غلام حضرت ابو بکر عمر میرے سرکار بیچ میں جلوہ فروز ہیں، گنبد خضرا میں دائیں عمر ہے، داہنے صدیق ہیں، بائیں عمر ہے. اللہ اکبر، یہ نبی کا کرم ہے. میرے سرکار نے غلاموں کو ساتھ ساتھ حیات ظاہری میں رکھا تو حیات باطنی میں بھی سرکار نے اپنے غلاموں کو ساتھ ساتھ رکھا. اور خدا کی قسم حقیقت یہی ہے، جو جس سے محبت کرے گا، میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احبہ، جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا تو قیامت کے دن، قبر کیا قیامت کے دن حشر میں بھی وہ اس کے ساتھ ہوگا. اللہ کا فضل ہے، ہم خوش عقیدہ مسلمان اپنے خالق و مالک سے بھی محبت رکھتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں اور سرکار کو بھی مانتے ہیں. اور جو سرکار سے سچی محبت رکھنے والے نبی کے غلام ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں. اور جب ہم ان کو صحیح طریقے سے مانیں گے، ان سے محبت ہماری سچی ہوگی، ان سے عقیدت سچی ہوگی، ان سے ہماری نسبت سچی ہوگی، تو الحمدللہ یہ ساری جماعت نورانی ہے، سارے جنتی ہیں، میدان محشر ہوگا، ان جنتیوں کا ساتھ ہوگا، ہم سب کا بیڑا پار ہوگا، ہم سب کا بیڑا. اتنی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. یہ عظیم شخصیت، عظیم ہستی ہے، ان کا مقام تو وہ ہے، ان سے قریب کی نسبت نہیں، غوث اعظم سے ڈائریکٹ نسبت نہیں. ان ڈائریکٹ نسبت ہو جائے، دور کی نسبت ہو جائے، تب بھی ہماری مغفرت ہو جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے کر دس شک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ والوں کی غلامی کا پٹا اور ان کی عقیدت اپنے دلوں میں جاگوزی کر لو. خدا کی قسم یہ دنیا و آخرت کی پونجی ہے، سرمایہ ہے. اللہ ہمیں اپنے حبیب سے اور حبیب کے جو سچے غلام ہیں ان سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. انہی کی محبت میں ہمیں جلائے اور انہی کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام قبر انور میں بھی ساتھ ساتھ 1 صدی تقریباً گزر چکی، کتنے 100 سال کے قریب. پائنٹی کی سیٹ کی دیوار خستہ ہوئی، کمزور ہو گئی، ڈھل گئی، منہدم ہو گئی. ولید کا زمانہ 100 سال کے آس پاس گزر چکے. تابعین کا زمانہ، ولید نے حکم دیا بنیاد کھودی جائے، مٹی کھودی جائے، مٹی کو نکالا جائے. بنیاد کھودی جا رہی ہے، مٹی نکالی جا رہی ہے. جب بنیاد کھودی جا رہی تھی، مٹی نکالی جا رہی تھی، اسی درمیان میں ایک قدم ظاہر ہوا. اسی درمیان میں ایک قدم ظاہر ہوا. اجلے تابعین کا زمانہ ہے، بڑے بڑے علماء اور صلحاء موجود ہیں. قدم جیسے ہی ظاہر ہوا، ایک ہنگامہ ہو گیا. کچھ لوگ کہنے لگے یہ سرکار آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ناز ہے. لیکن جو مخصوص لوگ تھے، جن کو بصیرت حاصل تھی، انہوں نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا نہیں، یہ سرکار کا قدم ناز نہیں، ہمارے پیغمبر کا قدم پاک نہیں، بلکہ نبی کے غلام حضرت عمر پاک کا یہ قدم پاک ہے.
بخاری شریف کی حدیث ہے، ہذہ قدم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کا پیر نہیں، صدیق اکبر کا پیر نہیں، یہ کسی اور کا قدم نہیں، یہ پیغمبر کے غلام عمر فاروق اعظم کا قدم ہے۔ 100 سال کے قریب گزر چکے ہیں، اللہ اکبر، لوگوں نے دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم کا قدم پاک بالکل صاف و شفاف آئینہ ہے، نہ تو بدن پر کوئی داغ ہے، نہ کفن پر کوئی داغ ہے، نہ جسم میلا ہوا ہے، نہ کفن میلا ہوا ہے، کفن بھی بے غبار ہے، بدن بھی بے غبار ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تکبیر، رسالت، جشن غوث الورا، حضور مبلغ ساؤتھ افریقہ، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے اللہ اکبر، یہ نبی کے غلام ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ان سنیوں کو کیا ہوا؟ ارے یہ تو مردوں کو مانتے ہیں، مردوں کو قبروں پر حاضری دیتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، قبروں پر حاضری دیتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ ان سے کسی سے نہ مانگو، جس نے پیدا کیا ہے ڈائریکٹ ان سے مانگو۔ ہم کہتے ہیں نادانو، آخر تمہاری عقل کو کیا ہوا؟ کتنے اندھے ہو گئے؟ دنیا ترقی کر رہی ہر اعتبار سے، اور تم عقلی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے کہاں جا رہے ہو؟ ارے میں یہ کہتا ہوں، ڈائریکٹ خدا کو ماننے کی بات کرنے والے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں ہمیں کوئی بھی چیز ڈائریکٹ ملی ہی نہیں، کوئی بھی چیز ڈائریکٹ ملی ہی نہیں، ڈائریکٹ، بلکہ جو بھی چیز ملی تو رسول اللہ کے واسطے سے۔ ارے بات، ارے ملی کہ نہیں؟ قرآن کے ساتھ لگائے تو، ارے نہ، قرآن کس کے واسطے؟ قرآن جو ہم تک پہنچا کس کے واسطے؟ بولو، نبی کے واسطے۔ اور نبی پر بھی ڈائریکٹ نہیں، نبی کے پاس بھی آ رہا ہے قرآن جبریل امین کے واسطے، جبریل امین کے واسطے۔ غار حرا ہے، جبریل وہی لا رہے ہیں، میرے نبی کے پاس آ کر کے بیان کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور میرے نبی پر جب وحی کا نزول ہو جاتا ہے جبریل امین کے واسطے سے، تو میرے سرکار یہی پرانی تعلیم اپنے صحابہ کو دیتے ہیں۔ تو قرآن جبریل کے واسطے سے نبی پر، نبی کے واسطے سے قرآن صحابہ کو ملا، صحابہ کے واسطے تابعین کو ملا، تابعین کے واسطے تبع تابعین کو ملا۔ تو جو بھی چیز ہم کو ملی ہے، قرآن ملا ہے نبی کے واسطے، نماز ملی نبی کے واسطے، حج و زکات نبی کے واسطے، ہر چیز نبی کے واسطے۔ لہذا اے عقل کے اندھو، ڈائریکٹ بات کرنے والوں، میں تو یہ کہتا ہوں جس مذہب کو مانتے ہو، جس اسلام کو مانتے ہو، یہ مذہبی تم کو ڈائریکٹ نہیں ملا ہے، یہ مذہب بھی ملا ہے تو رسول اللہ کے واسطے ہے۔ اس لیے ڈائریکٹ کی بات نہ کرو، اس لیے کچھ لینا ہے رب ڈائریکٹ نہ دے گا، اگر کچھ لینا ہے تو رب کے حبیب کو واسطہ بنانا پڑے گا، اللہ کے محبوب بندوں کو واسطہ بنانا پڑے گا، غوث اعظم کو واسطہ بنانا پڑے گا، ولیوں کو واسطہ بنانا پڑے گا۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ حدث بے بسر کی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر۔ اس لیے بتاؤ، ایک عام فہم مسئلہ جس کو سب سمجھ لیں، تو جب رب نے اپنے محبوبین کے واسطے سے سب کچھ ہمیں دیا، لہذا مشیت الہی نے ہم کو یہی مزاج دیا، عقیدہ دیا کہ میں سب کچھ دے رہا ہوں اپنوں کے واسطے سے، اور قیامت تک مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو میں دوں گا اپنوں ہی کے واسطے سے۔ اس لیے الحمدللہ ہم تو ڈائریکٹ کی بات کرتے نہیں، انڈائریکٹ والے ہیں، واسطے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے، آمین، اسی عقیدے پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ قبر کی حاضری کا معاملہ، اولیاء کرام کے تصرفات اور اختیارات کا معاملہ، آج لوگ ہم پر تانے دیتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، طرح طرح کے الزامات۔ ہم کہتے ہیں نادانوں، ولیوں کے تصرفات، ولیوں کے اختیارات، قبروں پر حاضری، مزاروں کی زیارت، یہ آج کی کوئی نئی چیز نہیں ہے، آج کا یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں،
یہ عقیدہ تو خود میرے سرکار نے اپنے صحابہ کو دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سرکار نے، میں کوئی الزامی جملہ نہیں بولوں گا. حدیث شریف مشکات شریف ہے، صفحہ 36 ہے. میرے سرکار کے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ کا وصال ہوا. حضرت جابر سے حدیث مروی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں ان جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره صلى عليه صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا قيل يا رسول الله لما صبحت ثم كبرت قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تضايق على هذا الوقت الصالح قبره ففرج الله عنه. سبحان اللہ. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث کی وہ کتاب ہے ہم بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں اور یہ لوگ بھی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. مگر وجہ یہ ہے یہ حدیث، اس حدیث کا مطلب، اس حدیث کی تشریح اور توضیح ہماری تو سمجھ میں آتی ہے، علامہ ریاض صاحب کے سمجھ میں آتی ہے. اس لیے ہم علماء اہل سنت جب بھی سرکار کا فرمان حدیث رسول پڑھاتے ہیں تو عشق رسول اور محبت رسول میں پڑھاتے ہیں تو ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے، ہمیں ہمارا عقیدہ دکھائی دیتا ہے. اور یہ عقل کے اندھے، ایمان کے اندھے پڑھتے اور پڑھاتے تھے ہوئے مگر انہیں کچھ نظر نہیں آتا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، سیدھے کوڑ کو نظر آئے کیا دیکھے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش ربا عرش پہ ہوتا ہے ٹھہرا تیرا. مٹ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آؤ ذرا دیکھو، آج لوگ کہتے ہیں قبروں پر حاضری دیتے ہو، ولیوں سے مانگتے ہو، یہاں پر جا کر کے دعائیں کرتے ہو. یہ سب غلط ہے. میں کہتا ہوں نادانو، اپنے علم میں وسعت پیدا کرو. اپنے آپ کو حدیث دانی کا دعویٰ کرتے ہو اور حدیث دانی کا گمان رکھتے ہو. تمہاری حدیث دانی کا دعویٰ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح معنی میں حدیث پڑھنے کے بعد حدیث پر وہ عمل نہ کرو جو عمل میرے سرکار کا اور میرے سرکار کے صحابہ کا تھا. یہ حدیث دانی کا دعویٰ تمہارا سراسر جھوٹا ہے. آؤ دیکھو حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں سرکار کے ایک صحابی جن کا نام حضرت سعد بن معاذ ہے، ان کا انتقال ہوا.